चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माऊन। सूरतुल माऊन ये आया सूरा नंबर 107 सूरतुल माऊन 7 आयतें हैं और 1 रुकू पर मुश्तमिल है। अभी जैसे कि हमने कहा कि 3 सूरतें, अब यहाँ से एंड तक जो 10 सूरतें हैं ना, पूरी आखिर की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रिलेट करती हैं। हमने उसमें हिस्ट्री देखी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा किसका, सूरे फील में, यानी उसमें तारीखी पस मंजर बताया गया। इसमें माशियती तिजारती पस मंजर है, इसके अंदर इनका इखलाकी पस मंजर है, और इसी दौर में ज़हूर हो रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है, तो इनका इखलाकी पस मंजर इस सूरे में बयान किया गया है। माउन किसे कहा जाता है? माउन कहा जाता है बरतने की चीजों को, यानी वो स्मॉल, हाँ, आल्म्स गिविंग कह सकते हैं उसको, या फिर हम कह सकते हैं जो बरतने की छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, इस्तेमाल की चीजें। सूरतुल माउन मक्की सूरा है और 7 आयात है, इसमें 1 रुकू पर मुश्तमिल है। आखिरी आयत का आखिरी लफ्ज जो है उससे अलामती तौर पर इस सूरे का नाम लिया गया है, माउन। फिर इब्ने मरदूविया ने इब्ने अब्बास और इब्ने जुबैर रदियल्लाहु ताला ने का कॉल नकल किया है कि ये सूरह मक्की है, और यही कॉल अता और जाबिर का, यानी सभी का इस पे कंसेंसस है कि ये मक्की सूरा है। नाउ कम टू द बैकग्राउंड मौजू। इसका मौजू ये बताना है कि आखिरत पर ईमान ना लाना इंसान के अंदर किस किस्म के इखलाक पैदा कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि जब बंदा, जिसके अंदर से आखिरत का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, वो फिर कहेगा कि जो चाहूं मैं करता फिरूं। जो लोग कहते हैं ना कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, जो करना है करो, उसके बाद तो मर जाना है ना, खत्म हो जाना है। तो जैसे चाहे क्या करो, लूटो मारो खसोटो जमा करो, एंजॉय करो, बस अपना देखो, दूसरों को जाने दो। जो करता है वो करता है, हमें अपना देखना है, हमें अच्छा खाना है, हमें अच्छा पहनना है, हमें अच्छी तरह से लाइफ को एंजॉय करना है। बाबर दे ऐश फोश के आलम दोबारा नहीं, दोबारा आलम आने वाला नहीं है, जो करना है करते चले जाओ। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरे में बयान किया है कि जिस शख्स के दिमाग से आखिरत का कॉन्सेप्ट हट जाएगा, उसको पता है कि कुछ हिसाब किताब नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे किसी की जवाबदेही नहीं है। तो जब किसी के पास जवाबदेही नहीं है तो मत पढ़ाई करो, बिल आखिर तो पास होना ही 8वीं तक है ना। पढ़ाई करो मत करो, 8वीं तक तो पास होना ही है। वो तो जब पता चलता है जब 10वीं में आते हैं कि क्या मामला है, लेकिन 8वीं तक तो ऐसे ही पास हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसकी वजह से बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि जवाबदही नहीं है। तो जवाबदही का जो एक क्राइटेरिया है, वो इंसान के अखलाक को दुरुस्त करता है कि मुझे किसी को जवाब देना है। अब देखें, एक कंपनी खोल दी जाए और कहा जाए जिसको जो करना करते फिरो, बॉस को कोई जवाब नहीं देना है, तो लोग आएंगे, बैठेंगे, सैलरी लेंगे, चले जाएंगे, कहेंगे बोनस भी चाहिए, क्योंकि हम आके बैठे और टाइम पास किया, उसका बोनस भी चाहिए हमें। तो क्या हो गया इससे, क्योंकि जवाबदेही नहीं है, तो लोगों ने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दी, चाहे अब उसमें किसी का घाटा हो, चाहे अब उसमें किसी का नुकसान हो। तो ये मामला देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था कि अरब में ऐसा नहीं कि वैल्यूज नहीं थी, उनके पास कोई अखलाकी मेयार नहीं थे, उनके बहुत जबरदस्त अखलाकी मेयार थे, इसीलिए अल्लाह ने उनको चुना था कुरान के लिए। लेकिन उनके अखलाकी जो मेयार था वो कहीं तिलपट हो गए, उलट पुलट हो गए, और वो उस चीज को भूल बैठे थे कि यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा भी होना है। तो इसीलिए वो लूट खसोट भी कर रहे हैं, तिजारती काफले भी लूट रहे हैं, किसी को अजियतें भी पहुंचा रहे हैं, लोगों की बेजा जाने भी ले रहे हैं। तो ये सब उनके लिए बहुत हल्की मामूली बातें हो चुकी थी। तो अल्लाह ने वही अखलाकी पसे मंजर इनका बयान किया है। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं इस सूरह को। इसका मौजू ये बताता है कि आखिरत पर ईमान ना लाना इंसान के अंदर किस किस्म के अखलाक पैदा कर सकता है, यानी कि उसके अखलाक बदतरीन असफल साफिलीन वाले हो सकते हैं। आयत नंबर 2 और 3 में इन कुफ्फार की हालत बयान की गई है जो अलानिया आखिरत को झुटलाते हैं, और आखिरी 4 आयतों में इन मुनाफिकीन का हाल बयान किया गया है जो बज़ाहिर तो मुसलमान है, मगर दिल में आखिरत और इसकी जजा सजा और इसके सवाब में इक़ाब का कोई तसव्वुर नहीं है, यानी सजा का कोई तसव्वुर नहीं है। यानी अल्लाह ने 2 कैटेगरीज बताई हैं। एक वो जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि आखिरत जैसी कोई चीज है ही नहीं, ना मरना है, ना सॉरी ना मरने के बाद उठना है, ना कोई जवाबदेही करनी है।
تو وہ جو چاہتے ہیں کرتے پھرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جنہوں نے عملی طور پر آخرت کو جھٹلایا، مانتے تو ہیں کہ آخرت ہے لیکن عمل سے لگتا نہیں ہے کہ آخرت کا کانسیپٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں جس سے لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب بھی دینا ہے، اور عمل بالکل اسفل السافلین والے۔ تو اللہ نے اس کا جو پس منظر ہے وہ آخری آیتوں میں بیان کیا، آخری 4 آیتوں میں۔ مجموعی طور پر دونوں قسم کے گروہوں کے طرز عمل کو بیان کرنے سے مقصود یہ حقیقت لوگوں کے ذہن میں ذہن نشین کرنا ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم پاکیزہ کردار عقیدہ آخرت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک کہ آخرت کا تصور نہیں پرووائڈ کیا جائے گا، جب تک کہ بندے کے عمل میں استحکامت آرگنائزڈ وے میں وہ کام نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کیا دائیں بائیں ہو سکتا ہے، وہ اگر صحیح بھی چل رہا ہوگا نا تو کہیں نہ کہیں آف ٹریک ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا، جہاں پر اس کو بڑا فائدہ دکھے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کیوں چھوڑے گا، حالانکہ وہ کسی کو دھوکہ دے کر فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ لیکن جب آخرت کا تصور آ جاتا ہے تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے دھوکہ دے دیا تو یہ بڑا فائدہ مجھے بڑا نقصان بھی کر دے گا، یہاں تو فائدہ کر دے گا نا لیکن بعد میں بہت بڑا نقصان میرے لیے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر آل اوور مطلب اس کی تھیم یہ ہے کہ اگر بندے کے دل سے آخرت کا ڈر چلا گیا تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، پھر وہ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، اس کو اس کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہیں یہاں پر ان کے اخلاقی پستی کو بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا رہا دیکھا تا آپ نے، الذی اس کو جو، اس شخص کو جو، یا وہ کذب جھٹلاتا ہے، بالدین دین کو، اور دین کے 3 ترجمے، دین کا مطلب ریلیجن مذہب، دوسرا طریقہ وے، اور دین یہاں پر حساب کتاب کے دن کو، ججمنٹ ڈے کو، ٹھیک ہے۔ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو وہ جو جھٹلا دیتا ہے دین کو یعنی حساب کتاب کو، یعنی بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، اب جس نے آخرت کو جھٹلا دیا ہے تو اس کا کیریکٹر دیکھے کیا ہوگا، کیا کرے گا وہ، پھر ذالکا وہ، الذی وہ ہے جس نے، یا وہ دعو کا مطلب کیا ہوتا ہے، دھکے دینا، دعا دھکے دینا، الیتیم یتیم کو، پھر یہ وہی شخص ہے وہ جس نے دھکے دیے یتیم کو، مطلب وہ یتیموں کو دھکے بھی دے گا، بس یہ وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور لا نہیں، اور لا نہیں، نہیں سوری وہی ہے اسی میں، نو نہیں جسٹ ٹرن دس پیج، ہاں، ولا یحض، ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب یہاں پر پہلا کیریکٹر کیا بتایا گیا، وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، پھر ولا یحض علی طعام المسکین، اور لا نہیں، یا وہ حدا کا مطلب ہے تلقین کرنا، ترغیب کرنا، رغبت دلانا، یا وہ رغبت دلاتا ہے، تلقین کرتا ہے، علا پر، طعام کھلانے پر، المسکین مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اب وہ ترغیب دے کیسے، جب وہ خود ہی نہیں کھلاتا تو وہ دوسروں کو کیا کہے گا کہ تم کھلاؤ، اگر اس نے کہہ دیا دوسروں کو تو لوگ اس کو کہیں گے بھائی تم تو کھلا لے، جب ہی مجھے کہنا تو تم ہو کون جو ہمیں نصیحت کرتے ہو اور خود نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا نہیں کرتا، لوگوں کو تلقین نہیں کرتا کھانے پر، مسکین کے کھانے پر، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانے پر وہ لوگوں کو ترغیب نہیں دلاتا، ان کو موٹیویٹ نہیں کرتا۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پھر ویل ہلاکت ہے، خرابی ہے، اور ویل ہے، ویل جہنم کی وادی، پھر ہلاکت ہے، خرابی ہے، للمصلین لیے، مسلین صلاح نماز پڑھنے والوں کے لیے، پھر ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہاں تک بات تھی جنہوں نے اوپنلی جھٹلا دیا آخرت کے دن کو، تو اب نہ وہ یتیموں کا پاس رکھیں گے نہ مسکینوں کا،
ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ میرے یتیم کو دھکا دینے سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، اس کو کیونکہ اس کے دل میں کیا بات ہے کہ مجھے کوئی جواب دہی تھوڑی ہے، مجھے کسی کو جواب تھوڑی دینا ہے، تو میں کیوں اپنے دروازے پہ مسکینوں اور یتیموں کا تاتا بنا کر رکھوں، ان سب کو دور رکھوں مجھ سے۔ تو وہ کیا کرے گا، نہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، نہ دوسروں کو تلقین کرے گا، اور یتیموں کی تو ان کے وہاں پر کوئی عزت اور وقار ہوگا ہی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ایسے مسلمان جو صرف نام نہاد مسلمان ہے، صرف نام رکھ لیا ہے مسلمانوں والا، عمل پورے وہی ہے جو کہ جھٹلانے والوں کے، آخرت کو جھٹلانے والوں کے۔ فویل للمصلین، پھر ویل ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے، للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ دیکھیں یہ ایسے ہی مشرکان مکہ کیا کرتے تھے، نماز تو پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کی نماز کیا تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا۔ ایسے ہی کعبے کا طواف کرتے تھے تو سمجھتے تھے کہ سب سے اعلیٰ درجے کا طواف کیا ہے، مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کرنا، کیونکہ جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی طواف کرو تو اللہ زیادہ خوش ہو جائے گا۔ تو نعوذ باللہ وہ اس طریقے کی عبادت کے اندر کیا کرتے تھے، تبدیلیاں کرتے تھے۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کم از کم اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے نمازوں کے اصل سٹرکچر میں کم از کم وہ نہیں ہوا ہے، تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا، اصلو کما رأیتمونی، دیکھ جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی تو لوگوں نے 4 پڑھی، ایک سجدہ کیا تو ایک سجدہ، اس کے بعد دوسرا کیا تو دوسرا کیا، ایک رکوع کیا تو ایک ہی رکوع کیا، کسی نے اس کا بیسک سٹرکچر نہیں ہلایا۔ ٹھیک ہے، وہ بات الگ ہے کہ مسلوں کے حساب سے تھوڑا سا مطلب طریقہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا اصل ڈھانچہ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خرابی ہلاکت ہے مسلین کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، وہ نماز پڑھنے والے الذین، وہ جو ہم وہ سب عن سے، صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، وہ سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ اسٹرکچر تو رہ گیا، جیسی نمازیں پڑھنے کا طریقہ تھا وہ تو اختیار کر لیا، یہ جو مصلی کا حساب ہے نا وہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حساب سے الگ الگ طریقے پڑھے تھے، تو کسی نے کوئی آپٹ کیا، کسی نے شروعاتی زمانے، امام شافعی نے شروعات کے زمانے کا، امام ابو حنیفہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا طریقہ ایکسپٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ تھوڑے سے طریقے میں ڈفرینس آ گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے مسلین، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے، وہ سب اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ساہون، ساہون کا مطلب وہ جو غافل ہیں، سین ہا واو، اس کا کیا مطلب ہے، خشوع خضوع چلا گیا، صرف اوپری میکینیکل نمازیں ہو رہی ہیں، ہاتھ پیر ہلانا ہو رہا ہے، ایک جیسے مشین، ایک روبوٹ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور دل کے اندر جو روحانی کیفیت ہوتی ہے اس سے وہ خالی ہے۔ مسجدیں سج چکی ہیں، اور آپ دیکھیں گے دنیا کی اس کے اندر فیسلٹیز ہیں، لیکن اس کے اندر نماز پڑھنے والے لوگ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا کہا کہ ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے نماز کی روحوں کو ختم کر دیا، اس کا خشوع خضوع جو اس سے، دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، نماز کیا کرتی ہے، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا کرتی ہے، فحش یعنی بے حیائی کو روکتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ دیکھو اتنا بڑا نمازی بنتا ہے اور اتنے برے کام کرتا ہے، تو وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن خشوع خضوع نہیں ہے نماز میں، وہ کنیکشن نہیں ہے نماز میں، تو اس لیے اثر نہیں ہو رہا نماز کا۔ اور لوگ کہتے ہیں نمازی بنتا ہے اور کام ایسے کرتا ہے، داڑھی رکھ لیا ہے کام ایسے کرتا ہے۔ تو ظاہری اسٹرکچر ہمارا وہ ہو گیا جو مسلمانوں کا ہے، باطن میں کچھ بھی نہیں اتر رہا ہے، دل جو ہے خالی ہے، وہ کیا نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا الفاظ نکل رہے ہیں، وہ ساری چیزوں سے روح خالی ہے۔ تو رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، وہ جو روح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اذان میں جو پھونکی تھی وہ خالی ہو گئی۔ مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی اب نماز پڑھنے والے وہ جو پہلے ہوا کرتے تھے وہ اب نہیں ملتے، مسجدیں رو رہی ہیں کہ کب آئیں گے ہمارے پاس نمازی، اور جب نہ آنا بند کر دیا تو اللہ نے بھی مسجدیں بند کروا دی، تم نہیں آنا چاہتے نا، تمہارا رب بھی تمہیں نہیں بلانا چاہتا، جاؤ۔ اتنا بڑا شوق اور جھٹکا دیا، ایک شیک کیا، پھر بھی لوگوں کے اندر تبدیلی کچھ نہیں آئی، سمجھے کرونا کرونا کرونا، ارے کرونا نہیں تھا، وہ اللہ کا ایک بہت بڑا کیا تھا، انذار کا پہلو تھا، ڈرانے کا ڈراوا تھا، وہ ایک طریقے سے شیک کیا تھا اللہ نے کہ اب بھی سمجھ جاؤ، یہ تمہارا رب چاہتا نہیں ہے کہ تم سجدہ نہ کرو، لیکن تم خود ہی ایسے ہو کہ جو نہیں چاہ رہے ہو کہ میں آ کے سجدہ کروں،
تو تمہارا رب بھی پھر تمہیں نہیں بلائے گا اگر تم نہیں آنا چاہو گے. تو اللہ نے فرمایا کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن کیسی پڑھتے ہیں؟ غفلت میں. نمازوں کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہے. نمازوں کے اندر اتنا بھی ابھی تک وہ ایمان نہیں آیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ والا کانسیپٹ بھی ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آیا ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں اپنے زبان سے الفاظ ادا کر رہی ہوں تو رب سے وعدے کر رہی ہوں. میں جب سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں تو اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں. میں جب رکوع اور سجود کر رہی ہوں تو اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کر رہی ہوں. وہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ اس کے نہ الفاظ سمجھتے ہیں، نہ میننگ پتا ہے، اور نہ ہی اللہ سے وہ تعلق ہے. کیونکہ دیکھیں نماز میں تعلق جب ڈیولپ ہوتا ہے جب دو نمازوں کے بیچ کا تعلق صحیح ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نمازیں کب غفلت میں جانے لگتی ہے؟ جب آپ نے دو نمازوں کے بیچ کا جو وقفہ ہے اس کے اندر اللہ سے غفلت بڑھتی ہے. اللہ سے جس قدر زیادہ غفلت نمازوں کے باہر بڑھتی جائے گی اسی قدر زیادہ غفلت نمازوں کے اندر بھی ہوگی. کیسے کہ ایک بندہ تجارت کر رہا ہے، اس کو لوٹ، اس کو مار، اس کو 2 میٹر کپڑا کاٹنا تھا تو 1.5 میٹر کاٹ کر دے رہا ہے، جان بوجھ کے ٹیڑھا کاٹ کے دے رہا ہے کہ میں آدھا میٹر بچاؤں گا تو میں کسی اور گراہک کو اس سے پیسہ کماؤں گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، تجارتوں میں وہ نہیں ہے، رشتوں میں بیلنس نہیں ہے، ہر چیز کے معاملات میں خرابی موجود ہو چکی ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ نمازیں بھی افیکٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر اور تقوی اور خوف، وہ خشیت، وہ سب خالی ہو چکی ہے. تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں جب مصلی پر ہوں تب نماز میں ہوں، مصلی کے باہر اللہ اللہ نہیں ہے، پھر وہ میں جو ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی حاکم ہوں، میں ہی مالک ہوں، اور میرا مال ہے اور میں نے جیسے کرنا ہے اور میں نے جیسے تجارت میں دھوکے دینے. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جب نمازیں پڑھے گا تو سارا دماغ تو اسی میں پڑا رہے گا، سارے غفلتوں میں ہی پڑا رہے گا. میں نے اس کو دھوکا دیا، 10 جھوٹ کے بہانے اب نمازوں میں آ رہے کہ میں نے اب اس کو کیسے جھوٹ بولنا ہے، میں نے کب ایسے کیسے پلہ چھڑانا ہے اس کا. تو اللہ نے فرمایا یہ وہ مسلین ہیں، وہ جو نمازی تو ہیں ظاہری طور پر، تو منافقت والی نمازیں ہیں یہ، یعنی روح سے خالی نمازیں ہیں. پھر ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، وہ سب ان سے صلاتہم، اپنی نمازوں سے ساہون، غفلت برتتے ہیں. الذین ہم یراؤون، الذین وہ لوگ، ہم وہ سب، یراؤون یا وہ سب راآ دکھاوے کی عبادتیں کرتے ہیں، وہ سب ریاکاری کرتے ہیں. یعنی اتنا توکل، آخرت پر یقین نہ ہونے کا ایک بہت بڑا انڈیکیشن یہ ہے کہ بندہ ریاکاری کرنا شروع کر دے. شرک ہے یہ، مائنر شرک ہے ریاکاری. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مسلین، وہ منافقین، وہ بھی لوگ ہیں جو ریاکاری کے لیے اپنی عبادتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں. ان کا پیسہ خرچ کرنا ہے تو لوگوں کو دکھانا ہے، ان کی عبادتیں کرنا ہے تو لوگوں کو دکھانا ہے، ان کی نمازیں ہیں تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ان کی داڑیاں ہیں تو لوگوں کے لیے ہیں. تو دکھاوے کے لیے جو عبادتیں ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا وہ بھی اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ان کا توکل آخرت پر نہیں، یعنی ان کو اس بات کا یقین نہیں کہ جو میں نے عبادتیں کری ہیں اس کا اجر مجھے بالآخر ملے گا. یعنی اجر سے خالی دماغ خالی ہے نا، اس بات پر دل نہیں جم پا رہا ہے، یقین نہیں آ پا رہا ہے کہ مجھے اجر بھی ملنا ہے. تو وہ کیا چاہتا ہے کہ لوگ ہی مجھے اجر دے دیں. اور کیسے اجر دیں؟ تعریفیں کریں، بھائی کیا زبردست نمازی ہیں، کیا زبردست خرچ کرتے ہیں، یہ کتنے سخی ہیں، یہ کتنی عبادت گزار ہیں، یہ کتنے زبردست علم والے ہیں یہ. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دکھاوے کا معاملہ ہو گیا. اور دکھاوے کا معاملہ اللہ نے جب بھی دکھاوے کی بات کی ہے تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ نہیں ایمان، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخرہ، یہ جو دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت پر، کیونکہ ان کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ان کا ایک رب بھی ہے، اور وہ رب جو کہ الرحمن اور رحیم بھی ہے، وہ رب جو کیا ہے سریع الحساب بھی ہے، وہ چکتا کرے گا حساب، وہ دے گا جو بھی تم نے کمایا ہے. اللہ رب العزت کے پاس اس چیز کو پانا ہے. تو ان کو اس چیز کا یقین نہیں رہا کہ ان کے اللہ کے پاس جا کر مجھے میرا ریوارڈ ملے گا، تو انہوں نے بندوں سے ہی بھیک مانگنا شروع کر دی، دکھاوا کر کے کہ بھائی اس کا اجر مجھے دنیا میں دے دو، میری تعریف کر دو، میرے لیے بڑے بڑے بول دو. اور جس نے دنیا میں اجر کما لیا اللہ قیامت کے دن اس کو کہے گا جو اجر تجھے جو چاہیے تھا، جیسے تیرا انٹینشن تھا، جتنا تجھے چاہیے تھا ہم نے تجھے دنیا میں دے دیا، اب اٹھاؤ ان کو رسوا کرتے ہوئے، ناکوں کے بل رگڑتے ہوئے ان کو کیا کرو؟ جہنم میں پھینک دو. اس کو نام چاہیے تھا نا، نام دنیا میں مل گیا، اب یہاں پر
कुछ नहीं रखा इसके लिए, अब इसको जहन्नम में डालो। 3 लोग पहले सबसे पहले जाएंगे ना जहन्नम में, वो कौन है? एक आलिम, एक सखी और एक शहीद। अल्लाह अकबर। वो जिसने इल्म खर्च किया, दिनों रात खर्च किया, एक वो जिसने माल खर्च किया, दिनों रात माल खर्च किया, और एक तो हद से बढ़ गया, उसने अपनी जान तक दे दी। लेकिन सब ने ये काम किस लिए किया था? दिखावे के लिए किया था, कि मेरे लोग मुझसे कहेंगे बड़ा बहुत बड़ा आलिम है, लोगों में इल्म बांटता फिरता है, तो लोग उसकी तारीफ करें। एक तो वो इल्म आलिम जिसने लोगों से इल्म की तारीफ के लिए वो इल्म बांटा, एक वो सखी जिसने माल खर्च किया ताकि लोग उसको सखी कहना, उसका टाइटल दे दे के बहुत बड़े सखी हैं, और एक वो शहीद जिसने चाहा कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे शहीद शहीद पुकारें। यानी हद हो गई ना, यहाँ तो जान देकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। यानी तो माल तो चलो जाता है, वो तो दुनिया में जाना ही है, फिर इल्म है वो भी चला जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा मौत आने के बाद। लेकिन जो जान दे रहा है, वो अगर दिखावे के लिए जान देता है, तो अल्लाह ने कहा उसका भी मामला क्या होगा, उसको भी रुसवा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया वो लोग, वो सब जो दिखावा करते हैं, रियाकारिया करते हैं इबादतों में, और वयमनाउन अलमाउन, पस्ती की इतनी हद बढ़ चुकी कि वो क्या कर देते हैं, वाह, और या वो वाह उन सब मना कर देते हैं, किससे? माउन, बरतने की छोटी छोटी चीजें। पड़ोसी से नमक मांगने आ गया, पड़ोसी में से वो उसने कहा कि चूल्हे में आग कम हो गई है, थोड़ी सी चिंगारियां दे दो। किसी ने लाइटर मांगने आ गया, कोई माचिस मांगने आ गया। ये इतनी मामूली सी चीजें जिसकी कोई वक़्त कोई औकात नहीं है, उस तक को वो मना कर देते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इनकी पस्ती का आलम तो देखो, वो जो 2-2 5-5 रुपए की चीजें हैं, उस पर अगर बंदा जान देना शुरू कर दे, तो सोचे वो क्या खर्च करेगा लोगों पर, वो क्या अपनी सखावत दिखाएगा, कहाँ वो निकाल पाएगा अपनी ज़कात और सदकात। वो जो 1-1 रुपए 2-2 रुपए की मैच बॉक्स को इनकार कर देता है, वो जो नमक देने से इनकार कर दे, वो जो हल्दी मिर्ची मसाले देने से इनकार कर दे, ऐसी छोटी छोटी सुई बरतने की चीजें, ऐसी मामूली चीजों को जो इनकार कर दे, वो तो बदतरीन किस्म का शख्स हो गया फिर। तो अल्लाह ने फरमाया इनकी अखलाकी पस्तियां इस हद की हैं कि वो छोटी छोटी यूज करने की चीजें तक क्या करते हैं, उससे मना कर देते कि हमारे पास नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन तमाम अखलाकी पस्तियों से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रियाकारी से महफूज रखे, हमारे आमाल की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाजों में शिर्क से बचाए, शिर्क खफी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नमाजों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा यकीन आखिरत पर पुख्ता फरमा दे, और हमारे अमाल को दुरुस्त करके अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। एक मर्तबा और देख लेते हैं, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अरअयतल्लज़ी, क्या नहीं देखा आपने, अल्लज़ी उस शख्स को जो युकज़्ज़िबु बिद्दीन, वो झुठलाता है किसको? हिसाब किताब के बदले के दिन को, रोजे जजा को। फज़ालिका, फिर ज़ालिका यही, अल्लज़ी वो है जो यदउ, वो धक्के देता है, अल यतीम यतीम को, वला व और ला नहीं, यहुद्दु, वो तलकीन करता, तरगीब देता, अला तुआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर तरगीब नहीं देता, रगबत नहीं दिलाता। फिर वैल है, हलाकत है मुसल्लीन के लिए, उन नमाजियों के लिए, वो सब अन सलातिहिम, अपनी नमाजों से साहून, गफलत बरतते हैं। अल्लजीना हुम यराऊन, अल्लजीना वो सब, वो क्या करते हैं? दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं, और वो सब मना कर देते हैं बरतने की चीजों को, यानी इस्तेमाल की मामूली चीजों से भी वो इनकार कर देते हैं, देने से इनकार करते हैं। चलिए रिपीट कर लीजिए।